Assalamu alaikum dear students. I am Uzair Zafar from YouTube channel DK Whiteboard. Today we will discuss class 7 science unit number 5, impact of combustion on environment. ہمارے ماحول کے اوپر اس کمبسن کے عمل، آگ کے جلنے کے عمل سے ہمارے ماحول کے اوپر کیا اثرات پڑتے ہیں، ان کو ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے۔ تو دیکھا جائے تو کمبسن ہیو گریٹ امپورٹینس ان آور لائف۔ آگ لگنا یا کسی بھی چیز کے جلنے کا عمل ہماری زندگی کے اندر بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ فار ایگزامپل ہومز، گھروں کے اندر ہم کوئلہ یا لکڑی یا CNG گیس یوز کرتے ہیں، اور اس گیس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، اس گیس کے ذریعے ہم جو ہیٹ پیدا ہوتی ہے ان چیزوں کو جلانے سے، اس ہیٹ سے ہم کیا بنا سکتے ہیں، کھانا بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بھی کمروں کو گرم رکھنے کے لیے ہم ہیٹر یوز کرتے ہیں، وہ بھی کمبسن کا عمل ہی ہوتا ہے۔ تو ان کے بہت سارے کاموں میں یہ ہمیں مدد دیتا ہے۔ جیسے وہیکلز ہے، بڑی گاڑیاں ہیں، چھوٹی گاڑیاں ہیں، ان کے اندر پیٹرول یا ڈیزل کو یوز کیا جاتا ہے۔ تو ڈیزل یا پیٹرول کے جلنے سے بھی کیا ہوتا ہے، ہیٹ پیدا ہوتی ہے، اس ہیٹ سے ہماری گاڑیاں چلتی ہیں۔ پاور اسٹیشن جو بجلی بننے کا عمل ہے، وہاں پر بھی یہ کمبسن کا فینومینا ہوتا ہے۔ تو ان کے بہت ساری ایسی جگہیں ہیں، فیکٹریز ہیں، انڈسٹریز ہیں، جہاں پر یہ کمبسن کا فینومینا ہو رہا ہے، اور اس کمبسن کی وجہ سے بہت زیادہ فائدات بھی ہوتے ہیں۔ بٹ جب یہ کوئی بھی چیز جلتی ہے نا، کمبسن کا جب پروسیس ہوتا ہے، تو اس کمبسن کے اندر کچھ گیسز بھی ریلیز ہوتی ہیں۔ اس عمل کے دوران کچھ گیسز بھی ریلیز ہوتی ہیں ڈیورنگ کمبسن پالیوٹ آور انوائرمنٹ، جو کہ ہمارے ماحول کو آلودہ کر رہی ہیں۔ کیا کر رہی ہیں؟ پالیوٹ کا مطلب ہوتا ہے آلودہ کر دینا، جو ہمارے ماحول کو کیا کر رہی ہیں، آلودہ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ کمبسن جلنے کا عمل ہماری لائف میں بہت امپورٹنس رکھتا ہے، بٹ امپورٹنس کے ساتھ ساتھ جب کمبسن کا عمل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ گیسز ریلیز ہوتی ہیں۔ ان گیسز سے کیا ہوتا ہے، ہمارے انوائرمنٹ کے اندر پولوشن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو ہم ون بائی ون گیسز کو ڈسکس کرتے ہیں اور ان کے پھر ایفیکٹس کو ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا ہے ایفیکٹ، گیس ریلیز ہوتی ہے ایک، جسے ہم کہتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ CO2 یا پھر NO2، نائٹروجن ڈائی آکسائڈ H2O، ان کے پانی کے بخارات یا واٹر ویپرز، اور CH4، ٹھیک ہے۔ تو یہ گیسز ہوتی ہیں ریلیز کمبسن کے دوران۔ تو اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ۔ ایک ہوتا ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ اور دوسرا ہے انکریز گلوبل وارمنگ۔ تو یہ گرین ہاؤس ایفیکٹ کیا ہوتا ہے، اس کو آج ہم دیکھتے ہیں۔ گرین ہاؤس ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے پاس ہے سورج ہمارا، ٹھیک ہے۔ اس سورج سے بہت ساری شعاعیں، ریز، انرجی کی ریز ہماری زمین تک پہنچتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ ریڈیشنز آ رہی ہیں، ڈفرینٹ ڈائریکشن سے ریڈیشنز آ رہی ہیں، تو کمبسن کے فینومینا سے ہمارے ایٹماسفیئر کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ گیس جو ہے وہ بہت زیادہ اکٹھی ہو گئی ہے۔ تو اس کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس یہاں پر ایک زمین کے اوپر، ہماری زمین کے اوپر ایٹماسفیئر میں ایک لیئر سی بنا لیتی ہے۔ کیا بنا لیتی ہے؟ ایک لیئر سی بنا لیتی ہے۔ اور اس لیئر کا کام کیا ہوتا ہے، یہ جو اوپر سے سورج سے شعاعیں آ رہی ہیں، ان شعاؤں کو زمین تک پہنچنے دیتی ہے۔ کیا کرنے دیتی ہے؟ زمین تک تو یہ شعاؤں کو پہنچنے دیتی ہے۔ زمین پر جب آتی ہیں تو ان میں کیا ہوتی ہے، ہیٹ ہوتی ہے، اس ہیٹ سے ہماری ارتھ کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے۔ بٹ ہوتا کیا ہے، جب یہی شعاعیں زمین سے ٹکرا کر واپس باؤنس بیک کرتی ہیں، تو یہ شعاعیں اس کاربن ڈائی آکسائڈ کی لیئر سے پاس آؤٹ نہیں ہو سکتی۔ یہی اصل میں فینومینا ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ کا، کہ سورج کی روشنی آ رہی ہے اوپر سے، وہ شعاعیں جو ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ کی لیئر کو کراس کر کے زمین تک آ جاتی ہیں، لیکن چند ایک ریز جو زمین کی لیئر سے ٹکرا کے دوبارہ واپس جانے لگتی ہیں پیچھے کی طرف، تو یہاں پر یہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی لیئر ان چیزوں کو باہر نہیں جانے دیتی۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، یہ شعاعیں ساری کی ساری اسی انوائرنمنٹ کے اندر رہ جاتی ہیں، اور اس انوائرنمنٹ کے اندر کیا ہوتا ہے، اس انوائرنمنٹ کے اندر ان ہیٹ کی ریز کی وجہ سے ہماری زمین کا ٹیمپریچر انکریز ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ انکریز ہو جاتا ہے۔
گرین ہاؤس ایفیکٹ کہتے ہیں جس کے ذریعے سورج کی شعاعیں زمین تک تو پہنچ آتی ہیں، لیکن جہاں زمین سے شعاعیں دوبارہ باؤنس بیک نہیں ہو سکتی اور یہیں ہمارے ایٹماسفیئر کے اندر رہ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زمین کا ٹیمپریچر سال بہ سال بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس عمل کو کہتے ہیں گرین ہاؤس ایفیکٹ، ٹھیک ہے۔ اور انکریز گلوبل وارمنگ، گلوبل کہتے ہیں ورڈ کو دنیا کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اور وارمنگ کہتے ہیں ٹیمپریچر کا بڑھ جانا، گرم ہو جانا۔ تو گلوبل وارمنگ کیا ہو رہی ہے؟ بڑھ رہی ہے ان گیسز کی وجہ سے، جیسے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، نائٹروجن ڈائی آکسائڈ ہے، H2O ویپرز ہیں، CH4 میتھین وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا پہلا گیسز کا پورشن جس کو ہم نے دیکھا اور اس کے ایفیکٹس کو دیکھا ہے۔ اب نیکسٹ اور کون کون سی گیسز ریلیز ہو سکتی ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں جی۔ تو نیکسٹ گیس ہے CO، کاربن مونو آکسائڈ، ڈسٹ، مٹی کے پارٹیکل وغیرہ ہیں، سوٹ، دھواں ہیں، فیومز وغیرہ ہیں۔ یہ جو جب جلنے کا عمل ہوتا ہے، کمبسن ہوتا ہے، تو اس کے اندر یہ گیسز بھی ریلیز ہوتی ہیں، کاربن مونو آکسائڈ بھی ہوتی ہے، ڈسٹ وغیرہ بھی ہوتی ہے، دھواں بھی ہوتا ہے۔ تو ان کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ انکمپلیٹ کمبسن، جب اصل میں کمبسن جو ہوتی ہے آگ لگنے کا عمل، یہ ہو رہا ہوتا ہے آکسیجن کی پریزنس کے اندر، آکسیجن کی موجودگی کے اندر۔ اگر کسی وجہ سے آکسیجن کی اتنی مقدار جتنی کمبسن کے لیے چاہیے ہوتی ہے نہیں مل پاتی، تو تب کیا ہوتا ہے؟ انکمپلیٹ کمبسن ہوتی ہے، اور نامکمل کمبسن کے دوران جو گیسز پروڈیوس ہوتی ہیں ان میں سے ایک گیس کون سی ہے؟ کاربن مونو آکسائڈ۔ کاربن سمپل یہ والا کاربن، اور مونو کہتے ہیں ایک کو، آکسائڈ کہتے ہیں آکسیجن کو۔ مونو آکسائڈ مین کے ایک کاربن اور ایک آکسیجن کا آپس میں ملنا، اسے ہم کہتے ہیں مونو آکسائڈ، کاربن مونو آکسائڈ۔ اینڈ کاز سموک، اور یہی کاربن مونو آکسائڈ سموک کاز کیا کرتا ہے؟ سموک کاز کرتا ہے، جسے آپ دھند کہتے ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے دھند، اور ایک سموک آج کل نکلی ہے جس کے اندر زہریلے کیمیکلز بھی ساتھ میں ہوتے ہیں جو کہ ہماری آئیز وغیرہ کو یا ریسپائریٹری پرابلمس کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہو گیا کاربن مونو آکسائڈ پیدا کب ہوتی ہے؟ جب انکمپلیٹ کمبسن ہوتی ہے۔ اور دوسرا ہے یہ کاربن مونو آکسائڈ کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ بریتھنگ پرابلم کریٹ کر سکتا ہے، سانس کے پرابلم کریٹ کر سکتا ہے۔ وہ کیسے کریٹ کرتا ہے؟ اب دیکھیں ہمارے بلڈ کے اندر نا ایک پروٹین ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ہیموگلوبن، ٹھیک ہے۔ جب ہم سانس لیتے ہیں تو سانس لیتے ہوئے جب ہم آکسیجن اپنی باڈی کے اندر لے کے جاتے ہیں تو آکسیجن اس ہیموگلوبن کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہیموگلوبن کے ساتھ آکسیجن اٹیچ ہو جاتی ہے، اور یہی پھر ہیموگلوبن کیونکہ بلڈ کے اندر ہوتی ہے، بلڈ پوری باڈی میں جا رہا تھا تو یہ بھی ساتھ میں آکسیجن بھی پوری باڈی تک پہنچ جاتا ہے۔ بٹ اگر ہمارے انوائرنمنٹ کے اندر کاربن مونو آکسائڈ بھی آ جائے تو یہ کاربن مونو آکسائڈ ایکچوئل میں اسے آپ سائلنٹ اینیمی بھی کہتے ہیں، ایک خاموش قاتل۔ اس سے ہوتا کیا ہے اصل میں کاربن مونو آکسائڈ کی کوئی اسمیل نہیں ہوتی، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا، اور ہم سانس کے ذریعے اپنے جسم کے اندر کاربن مونو آکسائڈ انہیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم کاربن مونو آکسائڈ انہیل کرتے ہیں تو جو ہیموگلوبن ہے، ہیموگلوبن کے ساتھ کاربن مونو آکسائڈ کی ملنے کی جو طاقت ہے، کمبائن کرنے کی جو طاقت ہوتی ہے، وہ آکسیجن سے زیادہ ہوتی ہے۔ اب کاربن مونو آکسائڈ یہاں پر ہیموگلوبن کے ساتھ مل جاتا ہے، آکسیجن نہیں مل پاتا، تو جب یہی کاربن مونو آکسائڈ پوری باڈی تک پہنچتا ہے تو وہاں پر آکسیجن کی جتنی مقدار چاہیے ہوتی ہے اتنی نہیں مل پا رہی ہوتی، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمیں بریتھنگ پرابلم ہو سکتے ہیں، سانس لینے میں مسئلہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے ایفیکٹ کاربن مونو آکسائڈ کا۔ تو نیکسٹ نمبر 3 پہ جو گیسز ریلیز ہوتی ہیں وہ کون سی ہیں؟ نمبر 3 پہ آپ کے پاس گیسز ہیں SO2 سلفر ڈائی آکسائڈ، NO2 نائٹروجن ڈائی آکسائڈ، اینڈ وولٹائل آرگینک کمپاؤنڈز، اور چند ایک اور بھی آرگینک کمپاؤنڈز ہیں جو کہ آگ لگنے کے دوران ریلیز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اٹ کاز سموک، یہ تو ایک سموک کاز کرتے ہیں، اور دوسرا اینڈ کاز ایسڈ رین۔ ایسڈ رین کیا ہوتا ہے یہاں پر؟ اب ایسڈ رین کہتے ہیں تیزابی بارش۔ اب سمپل بارش کا نام تو سنا ہوگا آپ نے رین کا، یہ تیزابی بارش کیا ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں ابھی۔ دیکھیں جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو بارش کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پانی ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں H2O، ٹھیک ہے۔ اب H2O وہ ہے، اور ہمارے ایٹماسفیئر کے اندر ڈفرینٹ گیسز موجود ہیں جیسے کہ CO2 ہے، SO2 ہے، NO2 ہے۔ یہ گیسز جب پانی کے مالیکول کے ساتھ ملتی ہیں تو کیا بنتا ہے؟ H2O اور CO2 ملتا ہے تو بن جاتا ہے HCO3،
H2SO2 کے ساتھ ملتا ہے بن جاتا ہے H2SO4، H2NO2 کے ساتھ ملتا ہے بن جاتا ہے HNO3، یہ HCO3، یہ H2CO3، H2SO4، HNO3، یہ تینوں کے تینوں کیا ہیں؟ بہت زیادہ سٹرونگ ایسڈ ہیں۔ اب یہی جب واٹر کے مالیکیول ان گیسز کے ساتھ ملتے ہیں تو بن جاتے ہیں ایسڈز۔ ایسا ماحول، ایسا انوائرنمنٹ جہاں پر برننگ کا فینامنا زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے، وہاں پر یہ گیسز ایٹماسفیئر کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اب یہی گیسز جب واٹر کے مالیکول کے ساتھ ملتی ہیں تو بنا دیتی ہیں ایسڈ، اور جب وہی بارش ہوتی ہے تو اس بارش کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایسڈ رین کہتے ہیں، ایسی رین جس کے اندر ایسڈ کے مالیکولز بھی موجود ہوتے ہیں۔ اور یہی ایسڈ رین پھر کیا کرتی ہے؟ درختوں کے پتوں کو ختم کر دیتی ہے، درختوں کے پتوں کو بالکل ہی تباہ کر دیتی ہے۔ یہ جو کلرز وغیرہ ہوتے ہیں بلڈنگز کے، ان بلڈنگز کے کلر جو ایکچوئل ہوتے ہیں ان کو ڈل کر دیتی ہے۔ ان سے اور بھی بہت سارے کیا ہوتے ہیں؟ نقصانات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتی ہے ایسڈ رین، جس کے اندر واٹر کے ساتھ چند گیسز ملتی ہیں اور بنا دیتی ہیں ایسڈز۔ جب وہی ایسڈ ہماری زمین پر اترتے ہیں پانی کی شکل میں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ایسڈ رین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نمبر 4 پہ جو گیس ریلیز ہوتی ہے وہ گیس ہے ہمارے پاس لیڈ یا سلفر۔ لیڈ ہوتی ہے بہت ہی زہریلی گیس ہے، میٹل ہے Pb، اور لیڈ یہ آپ کے پاس گیس نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ایک سالڈ پارٹیکل ہے، اور سلفر کیا ہے؟ ایس، یہ بھی کیا ہے؟ ایک سالڈ پارٹیکل میں آتا ہے۔ سلفر گیس بھی ہے ویسے، لیڈ اور سلفر ہے۔ تو ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ جب یہ گیسز ریلیز ہوتی ہیں ڈیورنگ برننگ کمبسشن آف فوسل فیولز، تو یہ ان کا اثر کیا ہوتا ہے؟ کاز کینسر، یہ انسانی جسم کے اندر کینسر کاز کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور چند ایک کمپاؤنڈز آف ہائیڈروجن ود فلورین، کلورین، برومین اور آیوڈین، جب ہائیڈروجن ملتا ہے ایف کے ساتھ HF بن جاتا ہے، HCl بن جاتا ہے، HBr بن جاتا ہے، HI بن جاتا ہے۔ تو یہ جو ہائیڈروجن کے کمپاؤنڈز ہیں فلورین، کلورین، برومین اور آیوڈین کے ساتھ، جب یہ ریلیز ہوتے ہیں گیسز کی فارم میں تو یہ بھی کیا کرتے ہیں؟ کارسینوجینک ہوتے ہیں۔ کارسینوجینک کہتے ہیں ایسے کیمیکلز جو کینسر کاز کرتے ہیں، اور یہ گلوبل وارمنگ میں بھی کیا ہوتے ہیں؟ گلوبل وارمنگ کے فینامنے کو بھی تیز کرتے ہیں۔ تو یہ چند ایک گیسز تھیں جن کو ہم نے دیکھا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ تھی، سلفر ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن آکسائڈ، لیڈ، سلفر، کاربن مونو آکسائڈس، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں کمپاؤنڈز آف ہائیڈروجن ود ہیلوجن، یہ تمام کو ہم نے دیکھا جو کہ ڈیورنگ کمبسشن ریلیز ہوتے ہیں۔ ڈیورنگ کمبسشن یہ ریلیز ہوتے ہیں، اور اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے کینسر وغیرہ کاز ہو سکتا ہے، اور ساتھ میں کیا ہو سکتا ہے؟ گلوبل وارمنگ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے ریلیٹڈ اسی کے کیمیکل ایکویشن کا، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو کیمیکل ایکویشن کیا ہوتا ہے؟ ریپریزنٹیشن آف کیمیکل ریئیکشن، ایک کیمیکل ریئیکشن کو شو کرنے کا طریقہ ان ٹرمز آف سمبل، فارمولا اینڈ سائن۔ اب ہوتا کیا ہے؟ کیمیکل ریئیکشن کہتے ہیں ایسا پروسیس جس کے اندر دو چیزیں آپس میں ملتی ہیں اور ایک نئی چیز بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو چیزیں آپس میں مل رہی ہیں اور جو چیز نئی بن رہی ہے ان کے ہم نے کیا لکھنے ہیں؟ سمبل لکھنے ہیں، ان کا فارمولا لکھنا ہے، اور درمیان میں سائن بھی لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیمیکل ایکویشن کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل بالکل آسان سا ریئیکشن میں کہتا ہوں آپ کو، کاربن ہے پلس آکسیجن ہے، سی۔ اب کاربن کا سمبل کیا ہوتا ہے؟ سی ہوتا ہے، اور آکسیجن کا فارمولا یا سمبل کیا ہوتا ہے؟ O2 ہوتا ہے۔ درمیان میں سائن کیا آ گیا؟ پلس کا، مین کہ یہ دونوں آپس میں مل رہے ہیں۔ اب درمیان میں لگتا ہے ایرو۔ اب اس ایرو کے بعد نیکسٹ کیا چیز آتی ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ، CO2۔ اب دو چیزیں جو آپس میں اس ریئیکشن کے اندر مل رہی ہوتی ہیں، حصہ لے رہی ہوتی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے ری ایکٹنٹس۔ دا سبسٹانس وچ ٹیک پارٹ ان کیمیکل ریئیکشن، وہ چیزیں جو ایک کیمیکل ریئیکشن کے دوران حصہ لیتی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں کیا؟ ری ایکٹنٹس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو چیزیں نئی، جیسے یہاں پر کاربن اور آکسیجن کے ہیں، ری ایکٹنٹس ہیں۔ اور جو چیز نئی بن رہی ہوتی ہے، دا سبسٹانس وچ پروڈیوس ڈیورنگ کیمیکل ریئیکشن، وہ چیز جو ایک کیمیکل ریئیکشن کے دوران بن رہی ہوتی ہے، جیسے یہاں پر CO2 بن رہا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ پروڈکٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیمیکل ایکویشن کو ریپریزنٹ کرنے کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ لیفٹ سائڈ پہ لکھیں گے ہمیشہ ری ایکٹنٹس کو، کیا لکھیں گے؟ لیفٹ سائڈ پہ ہم لکھیں گے ری ایکٹنٹس کو، رائٹ سائڈ پہ ہم لکھیں گے پروڈکٹ کو۔ لیفٹ سائڈ پہ ری ایکٹنٹ ہوں گے اور رائٹ سائڈ پہ کیا ہوں گے؟ آپ کے پاس پروڈکٹ ہوں گے، ٹھیک ہے۔
ریئیکٹنٹس اور پروڈکٹس، اور ان کے درمیان میں لگے گا ایرو، اور اس ایرو کی ڈائریکشن کیا ہوگی؟ ایرو کی ڈائریکشن ہمیشہ ریئیکٹنٹ سے پروڈکٹ کی طرف ہوگی۔ یہ ایرو کی ڈائریکشن کیا ہوگی؟ ریئیکٹنٹ سے پروڈکٹ کی طرف اس کی ڈائریکشن ہوگی۔ اب اس کو دیکھیں، ایک اور اس کی ایگزامپل ہے، جیسے کہ زنک ہے، زنک پلس 2HCl، دو ہائیڈروکلورک ایسڈ کے مالیکیولز ہیں، دونوں آپس میں ملتے ہیں، بنتا ہے ZnCl2 + H2۔ یہ دو چیزیں آپس میں مل رہی ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں ریئیکٹنٹس، اور جو نئی چیز بن رہی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ پروڈکٹ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پروڈکٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر ساتھ میں سمبل لگایا گیا اسمال ایس، GGSAQG۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اب ایس کا مطلب یہاں پر ہے ان کیس آف سالڈ، کہ مین کے سلفر کیا ہے؟ سالڈ ہے، اور جی کیا ہے؟ جی اسٹینڈس فار گیس۔ یہ سلفر کیا ہے؟ سالڈ ہے، اور جی کیا ہے؟ آکسیجن کیا ہے؟ گیس ہے۔ اور جب آپس میں نئی چیز بناتے ہیں مل کے، تو یہ جو سلفر ڈائی آکسائڈ پروڈکٹ بنا، یہ بھی کیا ہے؟ ایک گیس ہے۔ مین کہ اس کی کیمیکل فزیکل اسٹیٹ بھی لکھی جاتی ہے کہ یہ سالڈ کے کیس میں ہوتا ہے، یا لیکوڈ ہوتا ہے، یا گیس ہوتی ہے، یہ ایکوس ہوتا ہے۔ ایکوس کہتے ہیں جو پانی کے ساتھ مکس ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیمیکل ایکویشن کیا ہوتی ہے؟ جس کے اندر ہم ایک کیمیکل ریئیکشن کو شو کرتے ہیں، جس کے اندر دو چیزیں آپس میں مل رہی ہوتی ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں ریئیکٹنٹس۔ ریئیکٹنٹس کو ہم لکھتے ہیں لیفٹ سائڈ پہ، جو چیز بن رہی ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں پروڈکٹ، اسے ہم لکھتے ہیں رائٹ سائڈ پہ۔ ان کے درمیان میں ہم لگاتے ہیں ایرو، ریئیکٹنٹ سے پروڈکٹ کی طرف، اور ساتھ میں اس کے جو بھی مالیکیول آپس میں مل رہا ہے یا نئی چیز بن رہی ہے، تو اس کا جو سمبل ہے یا اس کا جو فزیکل اسٹیٹ ہے، وہ سالڈ ہے، گیس ہے، لیکوڈ ہے، جو بھی ہے وہ بھی ہم ساتھ میں لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کیمیکل ایکویشن۔ آئی ہوپ سو یہ ٹاپک بھی آپ نے اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا۔ مزید کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔